أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ومثل اور مثال الذین ان کی جو ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال ابتغاء چاہنے کے لیے مرضات اللہ رضا مندی اللہ تعالی کی وتثبیتاً اور پختگی کے لیے من انفسہم اپنے نفسوں کی کمثلی مانند مثال جنتن ایک باغ کے ہے بربوتن اونچی جگہ پر اصابہا پہنچے اس کو وابلن تیز بارش فآتت تو وہ دے عطا کرے دے اکلہا پھل اپنا ضعفین دگنا فَإِن پھر اگر لم نہ یصبھا پہنچے اس کو وابلن تیز بارش فطل تو پھوار ہی صحیح ہلکی پھوار بوندا باندی شبنم اوس اس سے بھی اگلا درجہ واللہ اور اللہ تعالی بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لائے اور اگر اس پر بارش نہ بھی ہو تو پھواری کافی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر اہل ایمان کا شیوا بتایا جا رہا ہے، اہل ایمان کی مثال دی جا رہی ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کا خرچ کیا ہوا مال اس باغ کی مانند ہے جو بہت پرفضا مقام پر ہے، بلند چوٹی پر ہے۔ اگر زوردار بارش ہو تو اپنا پھل دگنا کر دے ورنہ ہلکی سی پھوار اور شبنم ہی اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ان کے نفقات بھی، ان کے صدقات اور خیرات بھی چاہے کم ہو یا زیادہ عند اللہ کئی گنا اجر و ثواب کے باعث ہوں گے۔ جنتن اس زمین کو کہتے ہیں جس میں اتنی کثرت سے درخت ہوں جو زمین کو ڈھانپ لیں، یا وہ باغ جس کو چاروں طرف باڑ نے گھیرا ہوا ہو
اس کے چاروں طرف باڑ ہو، باڑ کی وجہ سے باغ نظروں سے پوشیدہ ہو۔ یہ جن سے ماخوذ ہے، جن اس مخلوق کو کہا جاتا ہے جو نظر نہیں آتی۔ پیٹ کے بچے کو بھی جنین کہا جاتا ہے کہ وہ بھی نظر نہیں آتا۔ دیوانگی کو جنون سے تعبیر کرتے ہوئے ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور جنت کو بھی اس لیے جنت کہتے ہیں کہ وہ نظروں سے چھپی ہوئی ہوتی ہے، اوجھل ہوتی ہے۔ ربوتن اونچی زمین کو کہتے ہیں، وابلن تیز بارش کو کہتے ہیں۔ تو مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، برخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بلند و بالا سطح پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو کیا ہی کہنے، بہت زیادہ پھل لائے گا، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہوئی تو ایک ہلکی سی پھوار ہی کافی ہے، شبنمی کافی ہے ان کو۔ سبحان اللہ۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر میں۔ پتہ یہ چلا کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے دل کی خوشی کے ساتھ، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، شک سے بالا ہو کر کیا جائے، اصل فائدہ ہی اس کا ہوتا ہے، قبول ہی وہی ہوتا ہے۔ دل کا یقین بھی ہو، نیت صاف ستھری بھی ہو، اللہ کی رضا بھی ہو، سنت کے عین مطابق بھی ہو، پھر چھوٹی سی نیکی بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑھا چڑھا دیتے ہیں، کئی گنا زیادہ کر دیتے ہیں، برکت ڈال دیتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ دی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ ایک اونٹنی کو 700 کے برابر کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ اس وقت میں کچھ گن رہی تھی، کاؤنٹنگ کر رہی تھی اور ناپ بھی رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسماء، گن گن کے نہ دیکھا کرو، گن گن کے نہ دیکھا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی گن گن کر دے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد میں نے اپنے پاس آنے اور جانے والی کسی بھی چیز کو کبھی بھی نہیں گنا، اور جب بھی میرے پاس اللہ کا دیا ہوا رزق کم ہونے لگتا تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین نعم البدل عطا فرماتے اور زیادہ کر دیتے، ختم نہ ہونے دیتے۔ گویا دوسرے لفظوں میں کبھی ختم نہیں ہوا برکت کے ساتھ۔ انسان اللہ کی رضا کے لیے جو کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ حساب ہے، اس کے فرشتے گن رہے ہیں، ہم کیوں پھر گننا شروع کر دیں؟ ہم کیوں اپنا وقت لگائیں؟ جب ہمارا کام دوسرے کر سکتے ہیں تو ہم کچھ اور کر لیں اتنی دیر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں عطا کر دیتا ہے۔ مثلاً جیسے ہم نے اسی پارے کے سٹارٹ میں پڑھا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ذہانتیں دے دیتا ہے، لکھنے کی قوتیں دے دیتا ہے، لوگوں کو اچھی طرح سکھانے کی قوت دے دیتا ہے، مال دے دیتا ہے، اچھا مشورہ دینے کی صلاحیت دے دیتا ہے، یا کوئی سی بھی نعمت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ باقی بندوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور اس بندے کو کس نے دیا ہوتا ہے؟ رب تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ خرچ کرتا ہے، اوروں کو دیتا ہے، تو اس کے انعامات برقرار رہتے ہیں، اس کی نعمتیں برقرار رہتی ہیں، نعمت محفوظ رہتی ہے۔ اگر وہ رک جائیں تو اللہ تعالیٰ اس سے لے کر دوسروں کو دے دیتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دوسروں کو نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور سے یہ کام لے لے گا، اور آپ منہ دیکھتے رہ جائیں گے تو دنیا کو بھی
اگر کسی انسان کو کسی چیز سے محروم ہونا پڑے تو کتنا ریگریٹ ہوتا ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنی حسرت ہوتی ہے، کس قدر پریشانی اور ندامت ہوتی ہے۔ اور اگر دین کے کام میں محرومی ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی بھی محرومی نہیں۔ یہ محرومی کب آتی ہے؟ یہ بندوں کی طرف سے نہیں آتی۔ بندے تو بظاہر ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا، کیوں کر دیا۔ وہ بندے نہیں ہوتے، بلکہ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ کچھ بھی ہمارے پاس ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم خرچ کرتے رہیں، بندوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں۔ کی پوائنٹ کیا ہے؟ مجھے اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے، مجھے نعمتوں کی حفاظت کے لیے دوسروں پہ نچھاور کرنی ہے یہ نعمتیں۔ اچھا دیتے رہنے میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں، کیونکہ کبھی بھی آپ کا نفس آپ کا ساتھ نہیں دیتا۔ ہاں کبھی دیتا بھی ہے، کبھی موڈ اچھا ہوتا ہے، کبھی خراب ہوتا ہے، کبھی موافق ہوتا ہے، کبھی مخالف ہوتا ہے، کبھی آپ کو باہر کا ماحول موافق ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا، کبھی جن کو آپ دے رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں، کبھی آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کر جاتے ہیں۔ اس شخص کو دینا تو آسان ہے جو لے کر شکر گزار ہو جائے، شکر ادا کرتا رہے، کیونکہ جو لے کر ناراض ہوتا ہے اور پوچھتا تک نہیں اور الٹا تنگ بھی کرتا ہے، پھر اس کو دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کیا سمجھتا ہے کہ مالک میں ہوں، اور پھر وہ خیر روک لیتا ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیاری بیٹی پر تہمت لگانے والے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تنبیہ کرتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ دینے لگتے ہیں۔ پھر ہم نے بھی انشاءاللہ ابوبکر صدیق کی طرح بننا ہے، وہ ہمارے رول ماڈل ہیں۔ جو ہی خیر روکی گئی اللہ لے کر کسی اور کو دے دے گا۔ یاد رہے گی یہ بات، خیر کو روکنا نہیں، یہ بہتا پانی ہے جس کا سورس اللہ کی ذات ہے، وہاں سے آ رہا ہے، اور اس میں سے ہم دے رہے ہیں۔ ہم دینے والے بن جائیں۔ یوں سمجھیے کہ جو مال اور صلاحیت آپ کے پاس ہے یہ دراصل کہیں سے آ رہا ہے، آپ کے پاس، ہمارے پاس ایک نہر کی طرح ہے۔ امیجن کریں، اور نہر کا پانی ختم ہونے والا نہیں جب تک آپ اس میں سے دیتے جا رہے ہیں، لیکن جس دن آپ نے دینا روک دیا پیچھے سے سپلائی بند ہو جائے گی۔ اس لیے دینا نہیں روکنا، یہ نہیں سوچنا کہ پھر میرے پاس کہاں سے آئے گا، میرے پاس ختم ہو جائے گا۔ جی نہیں، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے قسم کھا کر کہا کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویسے کہہ دینا ہی کافی ہے، لیکن قسم کھا کر کہنا، بار بار کہنا، پھر تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ آپ سب بڑھیے اور اللہ کی راہ میں صدقات اور خیرات کیجیے، زکوٰۃ دیجیے، فنڈنگ کیجیے، دوسروں کے ہیلپنگ ہینڈ بنیے، ایک چین بنا لیجیے الفلک کے لیے، دوسروں کے لیے۔ کسی بھی فلاحی ادارے اور رفاہی کے ادارے کے ساتھ مل کر آپ خوب خدمت کیجیے۔ ایک بندے کا اکیلے خدمت کرنا اور مدد کرنا اور سب کا مل جانا یقیناً بہت بڑے معنی رکھتے ہیں۔ جس نے پہلے دیا اس کے پاس، جس نے ایک کو دیا، ایک ہی آپشن تھی کہ ایک چیز دے دی اور ختم ہو گئی، نہیں، وہ دینے والا 1000 طریقوں سے دے گا۔ اس لیے وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور ویسے بھی دینا شکر گزاری کی علامت ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ، کیا ہوگا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور زیادہ نوازوں گا۔ تو پھر ہاتھ سے ہاتھ بڑھائیے، قدم سے قدم بڑھائیے، سب مل کر خوب دیجیے، خوب دیجیے، جتنا کر سکتے ہیں کیجیے، 1 روپے سے لے کر کروڑوں اربوں خربوں تک، اور اس کا مزید اضافہ لیجیے، خوب منافع کمائیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔